اپوزیشن کی قومی یکجہتی کانفرنس روکنے کی کوشش ناکام، مختلف جماعتوں کے قائدین زبردستی ہوٹل میں داخل۔ کانفرنس کے بعد جاری اعلامیے میں پیکا سمیت تمام غیر آئینی ترامیم ختم کرنے کا مطالبہ، موجودہ بحران کا واحد حل آزادانہ، شفاف اور منصفانہ انتخابات قرار۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ موجودہ پارلیمنٹ کی کوئی اخلاقی، سیاسی اور قانونی حیثیت نہیں، مسائل کا حل صرف اور صرف آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی میں ہے۔ کہ ملک کے مسائل کا حل صرف اور صرف آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی میں ہے۔ نمبر 2 کہ 8 فروری 2024 کے دھاندلی شدہ انتخابات کے نتائج ملک کی موجودہ سیاسی، معاشی اور سماجی بحران کا ذمہ دار ہے۔ سسٹم پہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ اور لوگ قابض ہیں جو کرنے نہیں دے رہے، لیکن عوام سپیک چکی ہے، عوام کی آواز اٹھ چکی ہے۔ اب کسی لوگوں کو یہ سینس کرنا ہوگا کہ عوام کی آواز کو کہیں صورت دبایا نہیں جا سکتا۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی حکومت پر کڑی تنقید، کہتے ہیں عوام کی آواز کو اب کسی صورت دبایا نہیں جا سکتا۔ اپوزیشن کی کانفرنس کامیاب ہو گئی ہے، عدلیہ کی آزادی اور رول آف لا ہونا چاہیے، وکلا کی نااہلی نہیں ہے، آپ کو پتا ہے کہ سسٹم پر کون لوگ قابض ہیں۔ ججز تقرری کے لیے قائم جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آج ہوگا، چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کے لیے 8 سیشن ججز کے ناموں پر غور کیا جائے گا۔ اسرائیلی فوج کا 7 اکتوبر کو حماس کے حملے میں اپنی مکمل ناکامی کا اعتراف۔ تحقیقاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فوج اسرائیلی شہریوں کی حفاظت کرنے میں ناکام رہی۔ ابتدائی گھنٹوں میں ہی غزہ ڈویژن پسپا ہو گیا تھا، مزاحمت کاروں نے آبادیوں اور سڑکوں کا کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ حماس کا حملہ 3 مرحلوں میں ہوا، 5000 مزاحمت کار سرحد پار کر کے اسرائیل میں داخل ہوئے۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان 4 لاشوں اور سینکڑوں فلسطینی قیدیوں کا تبادلہ۔ اسرائیل نے روکے گئے 46 فلسطینی بھی رہا کر دیے، 24 بچے بھی شامل۔ 97 قیدیوں کو مصر ڈپورٹ کر دیا گیا۔ دنیا کے سب سے طویل عرصے 45 سال سے قید نائل برغوزی کو بھی رہائی مل گئی۔ حماس کے ایک اور کمانڈر ضیاء اللہ آغا کی 33 برس بعد رہائی، ماں سے ملتے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے۔ ترکیہ کے کرد عسکری پسند رہنما عبداللہ اوجلان کا ہتھیار ڈالنے اور اپنی تنظیم کردستان ورکرز پارٹی کو تحلیل کرنے کا اعلان۔ پارٹی ارکان کے نام خط میں عبداللہ اوجلان نے کہا کہ امن ہتھیار اٹھانے اور جنگ سے زیادہ طاقتور ہے، ہم امن و سلامتی کا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ عبداللہ اوجلان 26 سال سے غداری کے الزام میں قید ہیں۔ ابو ظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زائد ال نہیان اسلام آباد آمد۔ وزراء، اعلیٰ حکام اور کاروباری شخصیات پر مشتمل وفد بھی ہمراہ پہنچا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، وفاقی وزراء اور دیگر اعلیٰ حکام نے معزز مہمان کو خوش آمدید کہا۔ وزیر اعظم ہاؤس پر آمد پر معزز مہمان کا پرتپاک استقبال، گارڈ آف آنر دیا گیا۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان معاہدوں کی تقریب، وزیر اعظم شہباز شریف اور UAE کے ولی عہد کی تقریب میں شرکت۔ آرمی چیف، وفاقی وزراء اور دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ پاکستان UAE میں مختلف شعبوں میں تعاون کے 5 معاہدے اور مفاہمتی یادداشتیں، بینکنگ، کانکنی، ریلوے اور انفراسٹرکچر کے شعبے شامل۔ ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زائد ال نہیان کی ایوان صدر آمد۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے مرکزی دروازے پر انتہائی پرتپاک استقبال کیا۔ وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم کی شرکت، وفاقی وزراء، دیگر اعلیٰ حکام بھی شریک ہوئے۔ صدر مملکت نے بلاول بھٹو کا بھی مسکرا کر تعارف کروایا۔ صدر مملکت کی صاحبزادی آصفہ بھی ساتھ موجود تھیں۔ پاکستان کے لیے غیر معمولی خدمات اور غیر متزلزل حمایت کا اعتراف۔ صدر نے ولی عہد کو نشان پاکستان کا اعزاز عطا کیا۔ ولی عہد نے تجارتی، اقتصادی، سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کے فروغ کے لیے کردار ادا کیا۔ ابو ظہبی کے ولی عہد دورہ پاکستان مکمل کر کے روانہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمانوں کو الوداع کیا۔
वज़ीर आज़म ने हर मुश्किल वक्त में साथ देने पर UAE का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात के बाद वफूद की सतह पर भी बातचीत हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अबू ज़हबी के वली अहद की मुलाकात का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म का दो तरफ़ा बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इआदा। कहा दोनों मुमालिक ताल्लुकात को इक्तिसादी शराकत दारी में बदलने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। अबू ज़हबी के वली अहद ने शानदार मेज़बानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। वली अहद का पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की और खुशहाली के लिए मुसलसल हिमायत का इआदा।